الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ آیت سورۃ النحل کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و رسول علیہم السلام کی دنیا میں بعثت کا مقصد بتایا ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ان کی آمد کا مقصد کیا تھا. کہا کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ، اس دعوت کے ساتھ کہ ان اعبدوا اللہ، تم سب اللہ ہی کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچو. طاغوت کسے بولتے ہیں؟ سلف نے کہا طاغوت کی تفسیر کرتے ہوئے کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت. اللہ تعالیٰ کے سوا جس کے ساتھ بھی اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ جس کو بھی شریک کیا جائے وہ طاغوت ہے. پتہ چلا کہ اس دنیا میں جتنے رسول آئے سب کے بعثت کا مقصد یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت، اس کی وحدانیت کا اعلان. عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے، اللہ نے اسی عقیدے کے بل پہ اس کائنات کے نظام کو استوار کیا ہے، اور اس کائنات کی بقا کی ضمانت اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ عقیدہ اس کائنات پہ باقی ہو. جب یہ عقیدہ توحید کائنات سے ختم ہو جائے تو پھر کائنات بھی ختم ہو جائے گی. کائنات بس اس وقت تک رہے گی جب تک اس زمین پر توحید کا عقیدہ باقی ہے، موحد بندے باقی ہیں. اور حدیث میں فرمایا گیا موحدین نے اس پوری دھرتی پر، اس پوری زمین پر اگر صرف و صرف ایک بندے موحد بھی موجود ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ایک شخص بھی اگر موجود ہے، کائنات فنا نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی. آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ یعنی اللہ کو پکارنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا ایک شخص بھی موجود ہے تو قیامت نہیں آئے گی، یہ کائنات فنا نہیں ہوگی. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب سب سے پہلے زمین سے اللہ کے نیک بندے اٹھا لیے جائیں گے، اللہ کے مومن بندے اٹھا لیے جائیں گے، اور قیامت ان لوگوں پہ قائم ہوگی جو شریعت کی اصطلاح میں شرار الناس، بدترین لوگ، سب سے بدترین لوگ، ان پر قیامت قائم ہوگی. تو حضرات چونکہ اس عقیدے پر ساری کائنات کا نظام قائم ہے تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، سب کی دعوت یہی تھی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ لوگوں عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. آپ دیکھیے پیغمبروں کی شریعتیں بدلتی رہیں، ہر نیا رسول گزرے ہوئے رسول کی شریعت کو منسوخ کرتا اور ایک نئی شریعت لے کے آتا، نیا قانون لے کے آتا. جو چیزیں پرانے رسول کی شریعت میں جائز تھیں اس نئے رسول کی شریعت میں ناجائز ہو جاتی ہیں. شریعتیں بدلتی رہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت ہے،
حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں سگے بھائی بہن کا نکاح جائز تھا، جو بعد کی شریعتوں میں ناجائز ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی شریعت ہے، ان کی شریعت میں کافر عورت سے نکاح جائز تھا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی خود کافر تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی خود کافر تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ جائز ناجائز حلال حرام کے پیمانے شریعتوں کے حساب سے بدلتے رہے، ہر رسول کی شریعت دوسرے رسول کی شریعت سے الگ رہی، لیکن توحید کا یہ اصول کبھی نہیں بدلا، کبھی نہیں بدلا۔ پوری نبوت و رسالت کی تاریخ دیکھ لو، کبھی کسی پیغمبر کی شریعت میں شرک کو جائز کہا گیا ہو، شرک کی کوئی شکل برداشت کی گئی ہو، کبھی نہیں دکھا سکتے آپ۔ ہر نبی کی شریعت میں توحید پہلے مقام پہ رہی، عقیدے توحید پہلے مقام پہ رہا۔ کسی نبی کی شریعت میں ایسا نہیں رہا کہ توحید سے بڑی کوئی اور نیکی رہی ہو اور شرک سے بڑا کوئی اور منکر رہا ہو۔ آپ پوری نبوت اور رسالت کی تاریخ میں نہیں دکھا سکتے۔ تو حضرات، اسی لیے پیارے نبی نے کہا کہ انبیاء جتنے بھی آئے، رسول جتنے بھی آئے، یہ سب اللہتی بھائی ہیں، کہ ان کا دین ایک ہے، شریعتیں الگ الگ ہیں۔ اللہتی بھائی کسے بولتے معلوم؟ باپ ایک، مائیں الگ الگ۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرض کرو ایک شخص کی 4 بیویاں ہیں، ہاں، چاروں بیویوں سے اسے اولاد ہوئی۔ اب یہ اولاد جو ہوئی نا چاروں بیویوں کی، یہ سگے بھائی تو نہیں، ان کو کیا بولتے ہیں؟ سگے بھائی کو عربی زبان میں شقیق بولتے ہیں، ان کو بولتے ہیں اللہتی بھائی۔ اللہتی بھائی یعنی باپ سب کا ایک ہے اور مائیں الگ الگ۔ پیارے نبی نے کہا انبیاء اور رسول جتنے نبی دنیا میں آئے، رسول آئے، سب کی مثال اللہتی بھائیوں جیسی، ان سب کا دین ایک ہے، شریعتیں الگ الگ۔ دین ایک کیا مطلب؟ دین توحید، عقید توحید۔ سارے انبیاء اسی عقیدے کے لیے آئے، اسی عقیدے کی تبلیغ کے لیے آئے، اسی عقیدے کی دعوت کے لیے آئے، اسی عقیدے کا اعلان سارے انبیاء نے کیا۔ توحید کا یہ اصول کبھی تاریخ میں نہیں بدلا، شرک کو کبھی تاریخ میں برداشت نہیں کیا گیا۔ سارے پیغمبروں نے شرک کے خلاف اعلان بغاوت کیا، سارے پیغمبروں نے شرک کو مٹانے ہی کی بات کی، سارے پیغمبروں نے توحید کی پھیلاؤ ہی کی بات کی۔ اور آپ دیکھیے خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، نبوت کی کل زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تھی؟ 23 سال۔ نبوت سے پہلے کے 40 سال، نبوت کے بعد کے 23 سال۔ 23 سالوں میں 13 سال آپ نے مکے میں گزارے، نبی بننے کے بعد 13 سال مکے میں رہے اور 10 سال آپ مدینے میں رہے۔ آپ دیکھیں گے مکے کی 13 سالہ زندگی کا موضوع ایک ہی تھا، وہ ہے عقیدہ توحید۔ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے آپ نے جس دن یہ اعلان کیا، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ 13 سال مکے میں یہی اعلان آپ دہراتے رہے، یہی ندا آپ بار بار دیتے رہے، یہی صدا آپ بار بار بلند کرتے رہے، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ باقی سارا دین وہ مدینے کے 10 سال میں، نماز مکے میں فرض ہو گئی مگر نماز کا اجتماعی نظم مدینے میں آیا، روزے مدینے میں فرض ہوئے، زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی، حج مدینے میں فرض ہوا، جہاد مدینے میں فرض ہوا، نکاح طلاق خلع کے مسائل مدینے میں بتائے گئے، خرید و فروخت بیع و شراء کے احکام اور مسائل مدینے میں بتائے گئے۔ ساری شریعت کے لیے مدینے کے 10 سال،
اور اکیلے عقیدے توحید کے لیے مکے کے 13 سال. اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی توحید کو کیا مقام حاصل رہا, توحید پر آپ نے کتنا زور دیا. اور یہ بھی غور کرنے کی بات ہے, مکے میں آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں ایسی برداشت کی گئیں جو بعد میں چل کے حرام ہوئی, برداشت کی گئیں. شراب مکے میں برداشت کی گئی, مکے میں شراب پینا جائز تھا, اور مسلمان بھی پیتے تھے شراب. سود مکے کی 13 سالہ زندگی میں جائز تھا, برداشت کیا گیا. سمجھ رہے؟ شراب کب حرام ہوئی؟ مدینہ آنے کے بعد حرام ہوئی. سود کب حرام ہوا؟ مدینہ آنے کے بعد حرام ہوا. شراب کو, سود جیسی لعنت کو وقتی طور پر مکے میں برداشت کیا گیا, لیکن کہیں بتا دو کہ مکے میں شرک کو کبھی برداشت کیا گیا ہو؟ کبھی نہیں, کبھی نہیں. مشرکین چاہتے تھے, کمپرومائز کرنا چاہتے تھے, مفاہمت کرنا چاہتے تھے, اور کمپرومائز کا فارمولا لے کر پیارے نبی کی خدمت میں آئے. چلو ایسا کرتے ہیں, اگر تم اپنے دین کی تبلیغ سے رکنے والے نہیں تو ایسا کرو محمد, ہاں ہم یہ قدم بڑھ کے آتے ہیں, تم بھی ہماری طرف یہ قدم بڑھ کے آؤ. 1 سال ہم تمہارے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں, 1 سال تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو. آسمان سے فوراً وحی آ گئی, قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے پیغمبر صاحب کہتے یہ کبھی نہیں ہو سکتا, میں تمہارے جھوٹے خداؤں کی عبادت کروں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تمہیں میرے معبود کی, میرے رب کی عبادت نہیں کرنا ہے, نہ کرو. میں تمہارے خداؤں کی عبادت کروں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. مکے میں مشکل سے مشکل حالات آئے, لیکن توحید اور شرک کے معاملے میں کبھی کمپرومائز اور مفاہمت کی کے کسی فارمولے کو جو ہے قبول نہیں کیا گیا. قرآن نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. اے پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ذرا ڈھیلے ہو جائیں, جیسے یہ لوگ اپنے دین اور اپنے مذہب میں ڈھیلے ہیں, یہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ بھی ذرا ڈھیلے ہو جائیں, شرک کو ایکسپٹ کر لیں, قبول کر لیں. فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. ہرگز ہرگز ایسا نہ کرنا, ہرگز ان مشرکین کے فارمولے کو قبول نہ کرنا, ان کی بات نہ ماننا, ان کی اطاعت نہ کرنا. تو دیکھو حضرات, ایک تو مکے کے 13 سال عقیدے توحید کے لیے, اور دوسرے کہ جن مکے میں بہت سارے منکرات کو برداشت کیا گیا, لیکن شرک کو کبھی برداشت نہیں کیا گیا. اور آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے صحابہ کے وفد جو ہے دنیا کے کونے کونے میں آپ نے روانہ کیے, تو صحابہ کو بھی اسی بات کی تلقین کرتے, سب سے پہلے اپنی تبلیغ کا آغاز, اپنی دعوت کا آغاز عقید توحید سے کرنا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی نے یمن روانہ کیا. یمن روانہ کرتے ہوئے کہا انک تأتی قوما اہل کتاب فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. کہا کہ معاذ تم ایک ایسی بستی میں جا رہے ہو, ایک ایسے ملک کو جا رہے ہو جہاں اہل کتاب رہتے ہیں, یہود و نصارہ رہتے ہیں, لہٰذا سب سے پہلے انہیں توحید کی طرف بلانا. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. توحید کی بات قبول کر لیں, شرک سے بیزار ہو جائیں, شرک سے وہ اعلان برات کر لیں, تو تب انہیں بتانا کہ اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, اگر نماز کے سلسلے میں بھی وہ تمہاری بات مان لیں, فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.
تو انہیں بتا دینا کہ اللہ نے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی، ان کے غریبوں کو دی جائے گی. ہاں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تدریجاً. سب سے پہلے آپ نے کہا توحید کی بات کرو. تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے بھائیوں کہ جب بھی دعوت و تبلیغ میں سب سے زیادہ اہمیت عقیدہ توحید کو دینی چاہیے. کسی کی اصلاح آپ کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کا یہ طریقہ غلط ہے. آپ اسے نمازی بنا رہے ہیں، اس کے گلے میں تعویذ ہے، تعویذ پہ کیا بھی بول ہی نہیں رہے آپ؟ ٹھیک ہے، نمازی بنا، بہت اچھی بات ہے. گلے میں تعویذ لٹکا رہا ہے، اس پہ کچھ نہیں بولتے ہو. درگاہوں سے اس کا دل لگا ہوا ہے، اس پہ کچھ نہیں بولتے ہو. اولیاء پرستی میں مبتلا ہے، اس پہ کچھ نہیں بولتے ہو. کہتے ہو کہ صرف نمازی بن جاؤ. ٹھیک، کیا فائدہ اس نماز کا اور کیا فائدہ اس سجدے کا کہ دل میں غیر اللہ کو بسائے ہوئے ہے اور مسجدوں میں آ کے سجدے کر رہا ہے. علامہ اقبال نے کہا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. مزاروں سے دل لٹکا ہوا ہے، درگاہوں سے دل لٹکا ہوا ہے، عاملوں سے دل لٹکا ہوا ہے، مجاوروں سے دل لٹکا ہوا ہے، فلاں سے دل لٹکا ہوا ہے، اور آ کے مسجدوں میں سجدے کرو گے تو یہ سجدے کسی کام کے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں. دل میں اعتبار کس پر ہے؟ تمہارے دل میں امید کس کو ہے؟ امیدیں لگائے رکھے ہو غیر اللہ سے، اور آ کے سجدے اللہ کے سامنے کرنے سے. اقبال نے کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اللہ سے نا امیدی اور غیر اللہ سے امیدیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں، اللہ پر الزام بہت آسانی سے دے دیتے ہیں. کیا میں نے بہت دعائیں کہ اللہ سنتا نہیں ہے. ہاں، اللہ پہ اللہ سے شکوے کرنا، اللہ سے شکایتیں کرنا، مگر اسی شخص کی زبانی درگاہوں کے پاس جا کے 50 بار مانگا ہوگا، وہ چیز نہیں ملی ہوگی، کبھی یہ شکوہ سننے کو نہیں ملے گا. 50 بار مانگا مجھے نہیں دیا. نہیں، اللہ سے شکوہ تو بہت جلد زبانوں پہ آ جاتا ہے، غیر اللہ سے کبھی شکوہ زبان پہ نہیں آتا. یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ آج ضرورت ہے بھائیو عقیدہ توحید کو سمجھنے کی. شرک علم کی کمی کی وجہ سے کہو، دین سے دوری کی وجہ سے کہو، شرک مختلف راستوں اور مختلف ذریعوں سے ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے. مسلمانوں کے گھروں میں جاؤ، مسلمانوں کی دکانوں میں جاؤ، ہاں، کہیں تورات نظر آئے گا آپ کو، کہیں ناریل بندھا ہوا نظر آئے گا آپ کو، کہیں بوٹل بندھا ہوا نظر آئے گا آپ کو، کہیں پیلے کپڑے میں کچھ بندھا ہوا نظر آئے گا، کہیں لال کپڑے میں کچھ بندھا ہوا نظر آئے گا، کہیں ہرے کپڑے میں کچھ لگا ہوا نظر آئے گا. ہمارے گھر کا ایک ایک کمرہ جو ہے شرک سے آباد ہے، ہماری دکانیں شرک سے آباد ہے. ہاں، شرک کو ہم نے دلوں میں بسا رکھا ہے. تو اللہ کی نصرت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، سچے دل سے شرک سے توبہ کرنا چاہیے. جانو کہ شرک کسے کہتے ہیں، مشرک کسے کہتے ہیں. جانو کہ توحید کیا ہے، توحید کے تقاضے کیا ہیں. یہ سب سے پہلا فرض ہے جو اس زمین میں ہم پر، آپ پر، ہم سب پر عائد ہوتا ہے کہ جس مالک، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، اس کے حقوق کو جاننا، اس کے حق کی عبادت کو جاننا، اور یہ حق کی عبادت صرف اور صرف اسی کو دینا، اس کے سوا کسی کو نہ دینا. یہ سب سے پہلا فرض ہے اور سب سے عظیم فرض ہے جو اس زندگی میں مجھ پر عائد ہوتا ہے، آپ پر عائد ہوتا ہے، ہم سب پر عائد ہوتا ہے. ورنہ تو ہماری صورتحال تو وہی ہے جو قرآن نے فرمائی کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو شرک کے ساتھ رکھتے ہیں.
ایمان کا دعویٰ بھی ہے اور شرک بھی ہے ان کی زندگی میں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہرحال شرک کی اس آفت سے، شرک کی اس بلا سے بچنے کی ضرورت ہے. اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان والوں کو، ملنے جلنے والوں کو اس بلا سے بچانے کی ضرورت ہے. توحید کو علمی بنیادوں پر جاننے کی ضرورت ہے اور علمی بنیادوں پر توحید کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو تادم حیات عقید توحید پہ ثابت قدم رکھے. شرک کی ہر چھوٹی بڑی شکل سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.